غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خودارادیت کے حصول کی خاطر کشمیریوں کے عزم کو توڑنے کے لیے اپنے ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے تحت رواں سال 68 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ جنوری 2023 سے اگست 2023 تک فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والوں میں 3 کمسن لڑکے اور 3 خواتین شامل ہیں۔ 13 نوجوانوں کو دوران حراست شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران حریت رہنماؤں اور کارکنوں، خواتین اور تاجروں سمیت 2900 افراد کو کالے قوانین کے تحت گرفتار کیا گیا۔ دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد بھارتی فوجوں، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور بارڈر سیکورٹی فورس نے جموں کشمیر کے نہتے عوام کے خلاف جدید ترین جنگی ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تاکہ ناقابل تنسیق حق خودارادیت کے لیے ان کی آواز کو خاموش کیا جائے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے رہنما محمد یوسف تارگامی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے سری نگر میں اپنے بیانات میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ کشمیری عوام اپنے ہی پانیوں سے پیدا ہونے والی بجلی مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے سمارٹ میٹرز کی جبری تنصیب کو کشمیریوں کی زندگیوں کو مزید مشکل بنانے کی کوشش قرار دیا۔ التجا مفتی نے کہا کہ جموں کشمیر واحد خطہ ہے جہاں لوگ اندھیرے میں رہتے ہیں جبکہ بجلی بھارت کو برآمد کی جاتی ہے اور کچھ ریاستوں میں 200 یونٹ تک مفت فراہم کی جاتی ہے۔ کولگام میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سیب کے کاشتکاروں نے غیر ملکی پھلوں پر 100% درآمدی ڈیوٹی لگانے کا مطالبہ کیا۔ اس تقریب کا انعقاد سیب بچاؤ کشمیر بچاؤ کے عنوان سے ایپل فارمز فیڈریشن نے کیا تھا۔ ان خبروں کے بعد کہ بھارت سیب سمیت غیر ملکی پھلوں پر اضافی ڈیوٹی ہٹانے جا رہا ہے، سیمینار میں سینکڑوں کسانوں اور پھلوں کے کاشتکاروں نے شرکت کی۔ ضلع کپواڑہ کے علاقے ہندواڑہ میں گزشتہ روز سکول جانے والے 3 طالب علم لاپتہ ہو گئے۔ یہ لڑکے اس وقت لاپتہ ہوئے جب وہ کھیلنے کے لیے باہر گئے تھے۔ ضلع رامبن کے علاقے بانہال میں سری نگر جموں ہائی وے پر مٹی کے تودے گرنے سے 4 افراد کی موت ہو گئی۔ ادھر جنیوا میں ایک سیمینار کے مقررین نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اختلاف رائے کی آوازوں کو دبانے کے لیے عدلیہ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے پر بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری نظر بندوں کو منصفانہ ٹرائل سے محروم رکھا جانا بھارتی عدلیہ کی غیر جانبداری پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تقریب کا اہتمام اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 54ویں اجلاس کے موقع پہ ورلڈ مسلم کانگریس نے یونیورسل ہیومن رائٹس کونسل کے اشتراک سے کیا تھا۔